اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ 64 اسٹریٹ انڈین کانسلیٹ کے سامنے جمع ہوئے ہیں۔ آج ٹیررسٹ نریندر مودی کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں اور انڈیا کی ان عدالتوں کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو ظلم تم لوگوں نے 74 سال سے کشمیریوں کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے، وہ دنیا اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اور اقوام متحدہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن ساری دنیا خاموش ہے۔ لیکن کشمیری آج یہ پوری دنیا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم ہیومن رائٹس کی تنظیموں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریسنٹلی جو کچھ یاسین ملک کو جیل میں رکھا ہوا انہوں نے، آج ان کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور جج نے ان سے جب یہ بات پوچھی کہ کیا آپ اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے، انہوں نے جج کے سامنے یہ جرم کیا۔ میں اگر آپ اس کو جرم سمجھتے ہیں تو میں بھی اس کو جرم کہوں گا۔ میرے بھائیوں، وہ جرم نہیں، وہ سب سے بڑا سچ تھا۔ یاسین ملک نے کہا میں پہلے بھی جدوجہد کرتا رہا ہوں، میں کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کرتا ہوں، میں کشمیریوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے بچپن سے لے کر آج تک اپنی جدوجہد کر رہا ہوں، اور وہ جدوجہد میرے گلے پہ چھری بھی رکھ لیں پھر بھی کرتا رہوں گا۔ آپ نے جو کچھ کرنا وہ کریں۔ اس کے بعد جج نے یہ کہہ دیا کہ یاسین ملک نے اطراف جرم کر دیا اور یاسین ملک کو سزا سنا دی جاتی ہے۔ میں حسین جاہد کو، میں اس یاسین ملک کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیری، یہ 22 کروڑ پاکستانی، یہ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے، یہ گلگت بلتستان کے رہنے والے، یہ آزاد کشمیر کے رہنے والے، یہ تیرے بھائی، یہ تیری بہنیں آج تیرے ساتھ پوری دنیا کے اندر صحابہ اجداد بنے ہوئے ہیں اور مظاہرے اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرا رب بے نیاز ہے، وہ آپ کو آزادی دے گا۔ اگر آپ کو آزادی جہاں نہیں ملے گی تو آپ کی روح جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ سکون محسوس کرتی رہے گی، اس لیے کہ یہ زندگی عارضی ہے۔ اصل مقام، اصل زندہ رہنے کی جگہ تو وہی ہے جس کی تیاری کر کے یاسین ملک نے بچپن سے اپنی جدوجہد شروع کی تھی۔ اور میں آج جہاں پہ رہنے والے اپنے تمام کشمیریوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے 22 کروڑ پاکستانی کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے ایک نئی جدوجہد، ایک نئی تحریک ہم نے شروع کرنی ہے۔ جو ظلم انڈیا کر رہا ہے، انڈیا نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کر کے آزاد کشمیر کا وہ حصہ ہیں۔ نریندر مودی ٹیررسٹ RSS کے گنڈوں کو جو انڈیا کے اندر رہنے والے لوگوں پہ انہوں نے ظلم شروع کیا ہے، وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ بھی حملہ بول کر ہم وہاں بھی یہ ظلم قائم کر لیں گے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا ہے، یہ کام کرے گا تو پھر یہ اقوام متحدہ، یہ دنیا، یہ سارے اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ اور ہم بار بار یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وکیل بھی ایکٹیو ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی ایکٹیو پاور ہے، اور دنیا اس وقت اگر کوئی جنگ چھڑے گی تو وہ انتہائی خطرناک ہوگی۔ ہم آج پھر اقوام متحدہ سے، ہم ہیومن رائٹ کی تنظیموں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، خدا را یاسین ملک کو، جو کشمیری لیڈرشپ انڈیا کے اندر، وہ بچے جن کو غائب کر دیا گیا، وہ مائیں جن کو یتیم کیا گیا ہے، وہ ان کے ہسبینڈوں کو وہ کہیں کو تو کل کر دیا گیا، کہیں کو غائب کیا ہوا ہے، ہم ان کی آزادی کی جدوجہد کرتے ہیں، ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ان لوگوں کو آزاد کیا جائے، ان لوگوں کو آزادی دلوائی جائے، اور ان کو جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا 1947 میں، وہ وعدہ پورا کیا جائے اور ان کو اپنا حق دیا جائے۔ میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نئی جدوجہد کے لیے ایک نئے جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہم یہاں بھی جدوجہد کریں گے۔ ہم دنیا کے جس کونے میں کشمیری ہیں، جس کونے میں اندر پاکستانی رہتے ہیں، پاکستانی 22 کروڑ عوام کشمیریوں کے ساتھ ہے، وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کشمیری چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں۔ کشمیریوں، تم لوگ ہمت کرو، حوصلے سے اپنی جدوجہد کرو، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔